لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس موضوع کا نام ہے دینی طلباء پر خرچ کریں۔ دینی طلباء کے اوپر اپنا مال خرچ کریں۔ اب جہاں دینی طلباء کہا جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اسکول کالجوں کو بھی دین کی تعلیم ہی سمجھتے ہیں اور اس کو بھی مدرسہ جامعہ ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دور میں دین کی تعلیم الگ ہے، دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن ثواب نہیں ہے۔ ثواب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھی نیت کرے کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو میں کم پیسوں میں غریبوں کا علاج کروں گا، اگر میں نے اچھی طرح انگریزی سیکھ لی تو میں انگلش میں تبلیغ کروں گا۔ یہ نیتوں کے ساتھ ثواب تو ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ویسے کہے کہ لو جی BA FA میٹرک کرنے کی یہ فضیلت ہے تو ایسا نہیں۔ لہٰذا یہ جو سکولوں میں کالجوں کے باہر حدیث پاک لکھی ہوتی ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ دین کے جو واجبات، جو فرائض مسلمان کے اوپر لازم ہیں ان کا علم حاصل کرنا۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر رزق حلال کما رہے ہیں تو کون سی نوکری جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا جو عمل ہے جو جھوٹ میں آتا ہے اور اس سے رزق میں نحوست آتی ہے، اور نکاح جب کرنے لگے تو زوجین کے کیا حقوق ہیں، طلاق دینے لگے تو طلاق کے بارے میں کیا احکام ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ اور حج کے متعلق احکامات سیکھنا، یہ درجہ بدرجہ ہر ایک مسلمان کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے اوپر فرض واجب ہوں گے۔ اور دینی تعلیم جو ہے یہ اسی تعلیم کا نام ہے کہ جس میں انسان کو جو چیزیں پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد جو وراثت کے احکام ہیں، یہ سب تعلیمات کو دینی تعلیمات کہا جاتا ہے، اور یہی ہمارے مدارس میں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب بھی طالب علم کی فضیلت کی بات ہوگی اس سے دنیاوی تعلیم والا شخص مراد نہیں ہوگا، بلکہ
دینی تعلیم حاصل کرنے والا شخص مراد ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اب ہم اپنا مال جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے اوپر بھی کرتے ہیں، محافل کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک تعداد ہے کہ شاید ہی زندگی میں اس نے کبھی کسی مدرسے میں دیا ہو، ایک تعداد۔ ہمارے یہاں تو مدرسوں کو ویسے ہی بدنام کر دیا گیا ہے، اور مدرسوں کو جہالت کے اڈے قرار دے کر لاکھوں اربوں روپے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اوپر لگائے گئے۔ نتیجہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسکول کالجوں نے، ہماری یونیورسٹیز نے کتنے کے سائنسدان پیدا کیے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور مدارس نے آج تک مصلی رسول اور منبر رسول کا کس حد تک فریضہ ادا کیا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چاہے بارش ہو چاہے شدید گرمی ہو، آپ کے امام صاحب اس وجہ سے لیٹ ہوتے ہو، آپ کا جمعہ اس وجہ سے رہ گیا ہو کہ امام صاحب جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، آپ کا جمعہ کسی نے اس وجہ سے نہ پڑھایا ہو کہ گرمی بہت ہے، ہڑتال ہوئی ہے، نہیں، ہر حال میں خطبہ جو ہیں وہ اپنے منبر کے اوپر بر وقت پہنچتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں الحمدللہ آپ کے ہی تعمیر کردہ، آپ کے عطیات سے جن طلباء کو تیار کیا گیا، پوری دنیا میں جا کر امام بن کر اپنی منصب کا حق ادا کر رہے ہیں اور دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، کسی سے ڈکا چپا نہیں۔ ہمارے یہاں بی اے کر جائیں تو وہ آپ کی ڈگری نہیں مانتے اور اس کو نچلا درجہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس سے جو بھی حافظ قرآن بھی جائے اس کے ویزے کے اوپر امام ہی لکھا ہوتا ہے، اور وہ جا کر اسی طرح ان تمام لوگوں کی امامت کرتا ہے جن میں چاہے تو جو جتنا مرضی امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو۔ ہمارا مدارس کا جو بھی طلباء گئے وہ آج بھی جا کر وہاں امام بنتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم بھی، ہماری نسلیں بھی ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ان میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا مال مدارس میں، مدارس اہل سنت میں دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے اور دینی تعلیم کو جاری رکھنے کا بھی ایک سبب ہے۔ ایک ہے کہ صدقے کا ثواب مل جائے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور دین کی تعلیم کو عام کرنے کی بھی نیکی ملے گی، ڈبل ثواب ہے۔ اور دینی طلباء کو پریفر کرنا، دینی طلباء کو دینا، یہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان تھی کہ جب بھی آقا علیہ السلام سفر سے واپس آتے، کسی سفر سے، تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوتے، وہاں کچھ دیر رکتے، اس کے بعد مسجد میں جاتے، مسجد میں بیٹھ کر پھر اپنے گھر جاتے۔ یہ ایک معمول تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت، ایک نفیس پردہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں لٹکا ہوا ہے اور 2 کنگن بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو
آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اوپر بڑی پریشان ہوئی کہ آج کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بلا ملاقات چلے واپس چلے گئے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے گھر کے پردے کو اور کنگن کو بس دیکھا ہے اور واپس چلے گئے۔ علماء کرام نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپس جانا اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ میری اہل بیت اس طرح زیب و زینت اختیار کرے۔ حالانکہ پردہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائز ہے، ڈیکوریشن بڑے عالی شان کے پردے جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں لٹکے ہوتے ہیں، شرم کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ سونے کے کنگن بھی عورتوں کے لیے جائز ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ زہد و تقوی والے گھر میں اس طرح دنیا کا سامان، دنیا کی زیب و زینت ہو۔ حضرت فاطمہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا؟ ہم اگر کسی کو کہہ دیں نا کہ یہ چیز ناجائز ہے، ایک تو ہے کہ جائز ہو، ایک ناجائز بھی کہیں تو آگے سے بحثیں کرتے ہیں، مولانا صاحب کیسے ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے، سود کو حرام سمجھتے نہیں اور آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، وہ فلاں مولوی بھی کھاتا ہے، فلاں نے بھی انشورنس کروائی ہوئی ہے، وہ فلاں بھی کھاتا ہے، داڑھی کا کہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں نے بھی داڑھی نہیں رکھی، وہ فلاں ڈاکٹر اقبال نے بھی نہیں رکھی، فلاں نے بھی رکھی، ایسے دلیلیں دیتے ہیں اپنی جیسی گسی پٹی بھی ہو دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ آقا علیہ السلام نے پردے اور کنگن کی وجہ سے رخ انور جو ہے وہ میرے گھر سے واپس پھیر لیا ہے، تو بغیر کسی وضاحت کیے آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری طرف سے صدقہ ہیں، یہ دونوں چیزیں میری طرف سے صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کو بیچ کے آؤ، وہ بیچ کے آئے، چند درہم ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم کہاں خرچ کیے؟ جو آج کے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے، مال اہل بیت کا، خاتون جنت کا، اور خرچ کہاں کیا آقا علیہ السلام نے؟ اصحاب صفہ کے اوپر۔ حضرت بلال سے کہا یہ ان میں صدقہ کر دو، ان میں خیرات کر دو، اور بھی کئی حقدار تھے اور تھا بھی یہ نفلی صدقہ، کوئی واجب ہی نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے کس کو پریفر کیا؟ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں ہی ڈیرے ڈالے رکھتے ہیں، جو آقا کی بارگاہ میں ہی ہر دم وابستہ رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان دین کے طالب علموں کے اوپر خاتون جنت کا جو عطیہ تھا وہ پیش کیا، اور یہ اصحاب صفہ جو تھے یہ تقریباً 400-500 کے قریب تھے، ان کا کوئی کام نہیں تھا، ان کا کام صرف رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنا تھا۔ آج سب سے زیادہ جو حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، یہ بھی انہی طلباء میں سے ایک طالب علم تھے۔ آج مولویوں کے اوپر لوگ پھپتیاں کستے ہیں، تو یہ بس دین سیکھ لیتے ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کو سائنس آتی ہے، نہ ان کو ڈاکٹری آتی ہے، نہ ان کو انجینئرنگ آتی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ دنیاوی تعلیم کے الگ سے ایک شعبہ نہیں ہے؟
ہر دنیاوی طور پر مختلف شعبے ہیں، کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی سائنس سیکھ رہا ہے، کوئی وکالت سیکھ رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے۔ اب کسی ڈاکٹر سے کوئی جا کر کہے کہ خالی ڈاکٹری سیکھی ہے، وکالت بھی سیکھ لے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یار جب ایک شعبے میں میں نے کمال حاصل کر لیا ہے تو پھر مزید مجھے اور شعبے سیکھنے کی کیا حاجت؟ ایک شعبے میں کمال کر لے وہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو دین ہے، اگر یہ اچھی طریقے سے پڑھا جائے، اس کو حاصل کیا جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ شعبہ ایک بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، علم عقائد ہے، اتنے شعبے ہیں دین کے اندر بھی، بندہ اپنی ساری زندگی لگا رہے کتابیں ختم نہیں ہو سکتی، نئے سے نئے مسائل آتے ہیں۔ اب اصحاب صفا کو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ خالی دین نہ سیکھو، صبح کو جا کر نوکریاں کیا کرو، کاروبار کیا کرو، رات کو آ کر مجھ سے دین سیکھ لیا کرو، نہیں۔ صحاب صفا دن ہو یا رات ہو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑے رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ پہننے کے لیے لباس بھی مکمل نہیں ہوتا تھا، کئی دن جو ہے وہ فاقوں میں گزارتے تھے، اور فاقے کس لیے برداشت کرتے تھے؟ دین کے علم کے لیے، دین کے علم کے لیے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے فاقوں سے، الٹا لیٹتے تھے، اپنے پیٹ کے اوپر وزن ڈالتے تھے تاکہ بھوک کی شدت کم ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کی یہ حالت دیکھی تو کہا جو آخرت کے لیے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے تو تم اور زیادہ فاقوں کی خواہش کرو، تم اور زیادہ پسند کرو کہ ہم فاقے رہیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دینا ہے ہمیں وہ مل جائے۔ کس قدر آزمائشوں میں مبتلا رہے، کس کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی مولویوں کو اور کام بھی کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے چاہے تو مفتی صاحب آگے سے جو ہے وہ مشین ٹھیک کرنے گئے ہو، مفتی صاحب آگے سے قبر تیار کرنے گئے ہو، تو کس طرح نظام چلے گا؟ جو جس شعبے کے لیے ہے شریعت نے کہا کہ اس کو اسی شعبے میں رکھو۔ دینی طلباء کے لیے، مدارس کے لیے صدیوں تک یہ طریقہ رائج رہا کہ جو اسلامی حکمران ہوتے تھے وہ ان کو وظیفے دیتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے، مدارس حکومت کے تحت چلتے تھے، ان کو لوگوں سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کتنے کتنے ظالم حکمران آئے، لیکن دین کے اوپر وہ بھی خرچ کرتے تھے، مدرسوں کو وہ بھی چلاتے تھے کہ وہ نظام اسی طرح چلتا رہتا تھا، علماء اسی طرح پیدا ہوتے تھے، ان کی خدمات کی جاتی تھی، ان کے وظیفے لگتے تھے۔ لیکن جب اس طرف توجہ ختم ہو گئی اور کوئی اس کی طرف پیسے دینے کو تیار نہ تھا، تب علماء نے، فقہاء کرام نے یہ فتوے دیے کہ مدارس کو بھی صدقہ خیرات دو، علماء کو بھی کہا کہ تم پیسے لے کر امامت کرو، ورنہ پہلے لوگ فی سبیل اللہ امامت کرتے تھے، حاکم اسلام جو ہوتے تھے ان کو وظیفے دیتے تھے، فی سبیل اللہ لوگوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اماموں کی خدمت ہوتی ہے، آج بھی 5-5 10-10 ہزار لے کر بیچارے امام آپ کے لیے 5 وقت کی بر وقت نماز کے لیے تیار رہتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی مولویوں نے ہڑتال نہیں کی کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔ یہ ہوتی ہے اپنے شعبے کے ساتھ وفاداری۔ اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے اسکول کالجوں میں لگوا کر
وہاں سے تعلیم حاصل کر کر اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھ کر جو آج چھڑے پھیر رہے ہیں، جو آج لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کون سا سرکاری ادارہ جو بغیر رشوت کے چلتا ہو؟ ڈاکٹر ایک اعلیٰ شعبہ سمجھا جاتا تھا، آج سرکاری ڈاکٹروں کا حال دیکھ لیں، مریضوں کی طرف پرواہ کوئی نہیں، پرائیویٹ کلینک کے اپنے مریض بلوا کر سرکاری مشینوں کے ذریعے ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارے غریب 2-2 3-3 روپے والی پرچی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح چیک بھی نہیں کرتے۔ آپ سب کو پتہ جو ہو رہا ہے۔ تو دینی طلباء کے اوپر خرچ کرنا یہ آقا علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور دین کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا یہ اصحاب صفہ سے ثابت ہے کہ صحیح طرح دین کا علم حاصل کیا جائے، اور دین کے اندر خرچ کرنا یہ تو تمام صحابہ کی سنت رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کس کے لیے خرچ کیا؟ دین کے لیے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے لیے خرچ کیا؟ دین کے لیے کیا۔ تو دینی تعلیم یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہی دین ہے، سڑکیں بنا دینا یہی دین ہے، اسپتال بنا دینا یہی دین ہے۔ نہیں، مدرسوں میں، مساجد میں بھی دینا دین ہی ہے، بلکہ یہ بہتر ہے تاکہ علماء اور حفاظ جو ہیں وہ نکلتے رہیں۔ آپ جا کر کبھی یورپ ممالک میں دیکھیں، حفاظ کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی حافظ مل جائے جو ہمیں تراویحیں کروا دے۔ تراویحوں کے لیے حافظ نہیں ملتے۔ یہاں تو آپ حافظوں کو چیک کر کر کے رکھتے ہیں کہ کس کی قرات اچھی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حافظ ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اسکول کالجوں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو ممبروں کے اوپر علماء کرام آپ کو تقریریں کرتے ہیں، آپ کو شریعت کے احکام سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو جینا مرنا سکھاتے ہیں، کیا یہ اسکول کا پروفیسر آ کر سکھاتا ہے؟ ہیڈ ماسٹر سکھاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ ایم اے تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں کچھ، بلکہ جو دین کے دشمن تھے، جو ملک پاکستان کے دشمن تھے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جو سیکولر لبرل لوگ تھے ان کو ہمیں ہیرو بنوا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ جتنی تعلیم دین کی سیکھتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہم یہاں اپنے اپنے طور پر دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص کامیاب ہے، یار کمال ہے، یار اتنا بڑا شخص ہے، اتنا مالدار، اتنے اعلیٰ منصب والے ہیں۔ آئے حدیث پاک سے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں کہ بہترین شخص کون ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، عالم مفتی بنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل سکھاتا ہے، لوگوں کو نماز، وضو، غسل کے طریقے بتاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ بنا دے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا ہے؟ بھلائی کا ارادہ کیا۔ ہم میں سے کس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ فقیہ بنا دے، فقاہت عطا فرما دے، حلال و حرام کی تمیز عطا فرما دے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث پاک، کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا درست ہے۔ 2 آدمیوں کے اوپر رشک کیا جاتا ہے۔ ایک کون؟ ایک سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، تصویریں اتروانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے سخی ہو، یہی حقیقی معنی میں سخی ہے، اور اسی کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اسی کو سخاوت کا اجر ملے گا۔ جو لوگوں کے لیے سڑکیں بنا دے، لوگوں کے لیے اسپتال بنا دے، پیسہ بھی گیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔
بلکہ وبال ہے آخرت میں۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرے، چاہے عالی شان نہ کرے، چاہے 2-3 مرلے کی مسجد مدرسے کو دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی رضا، اور یہ بڑا مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 بندوں کے اوپر رشک کرنا درست ہے، ایک سخی کے اوپر جو دن رات سخاوت کرتا ہے، اور دوسرا عالم کہ جو لوگوں کی دن رات تربیت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین آدمی بھی کون؟ دین سیکھنے سکھانے والا۔ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا وہ کون؟ فقیہ، عالم دین، جس کے اوپر رشک کرنا درست ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا یہ مجھے بھی مل جائے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا اس سے چھین کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ حسد حرام ہے۔ رشک کیا ہے؟ یہ جائز بھی ہے، بلکہ اگر اچھی نیت ہوگی تو یہ نیکی بھی ہے۔ ہم کرپٹ بندوں کو دیکھ کر، ظالموں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، واہ جی واہ، بلے بلے، واہ جی واہ، بڑی شان ہے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ رشک کن بندوں کے اوپر کرو؟ 2 بندوں کے اوپر کرو۔ ایک وہ سخی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہو کہ مولا مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی اسی طرح خرچ کروں، مجھے بھی عطا فرما، میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کروں، غربا کو دوں، یتیموں کو دوں، بیوہ کو دوں، مولا اتنا عطا فرما کہ بار بار مکہ مدینہ دیکھنے والا بن جاؤں۔ یہ رشک کرنا کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، اور یہی رشک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیسے کو برباد کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر کہیں کہ مولا مجھے بھی عطا فرما کہ میں بھی اس طرح زندگی گزاروں۔ یہ تو گناہ کی تمنا ہے۔ نہیں، مولا اس طرح عطا فرما کہ اس طرح تیری راہ میں خرچ کروں، اور عالم دین کو دیکھ کر کہ مولا مجھے بھی علم عطا فرما تاکہ میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کروں، میں بھی لوگوں کو حلال و حرام بتاؤں، میں بھی ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کروں، میں بھی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوا کر حافظ قرآن، امام مسجد بنا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ رشک ان 2 بندوں کے اوپر کرنا چاہیے۔ ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کے اوپر رشک کرتے، ہم نے اپنی زندگی کا معیار ہی دنیا بنا لیا۔ لیکن آقا علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے نبی، امت کے خیر خواہ کیا فرما رہے ہیں؟ رشک کن کے اوپر کرو؟ سخی کے اوپر کرو اور عالم دین کے اوپر کرو۔ اور بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، اللہ کی راہ میں دینا جو ہے یہ کس قدر آقا علیہ السلام کو پسند تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا ہو تو میں سارے کا سارا 3 دن کے اندر اندر صدقہ کر دوں۔ صرف اتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو آقا علیہ السلام فرمانے سارا صدقہ کر دوں 3 دن کے اندر اندر، صرف اتنا رکھوں جتنا میرے اوپر کسی کا قرض ہو، اس کے علاوہ باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ، بینک بیلنس، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں، بلکہ جن غریبوں نے بیچاروں نے قرض دیا ہو اس کا قرض بھی واپس نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارا معاشی نظام تباہ ہوا ہے نا، یہ اسی وجہ سے تباہ ہوا ہے کہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں نا، یہ چھوٹے تاجر کو جو ہے وہ بر وقت پیسے نہیں دیتے، یہ اپنا بینک بیلنس اسی طرح سیو رکھتے ہیں، اس کی زمینیں خرید لیتے ہیں، اس کو نہیں چھیڑتے۔ جو مانگنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں جب کہیں اور سے آئے گا تو تجھے ملے گا، جو میرا بینک میں پڑا ہوا ہے وہ نہیں میں دے سکتا، وہ میری آسائشیں ہیں، وہ میری عیاشیاں ہیں، جب لوگوں سے گرائی آئے گی تو اس میں سے تجھے دوں گا۔ اور جو چھوٹا تاجر ہوتا ہے
یہ بیچارہ قرض پکڑ پکڑ کر اپنے کاریگروں کو، اپنے بلوں کو، اپنے اخراجات کو ادا کر، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقروض سے مقروض ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کا کاروبار ہی جو ہوتا ہے وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر آج بھی بڑا تاجر اپنے چھوٹے تاجروں کا لحاظ کرے، اس کا احساس کرے، پیسہ موجود ہے اس کو کلیئر کر دے۔ ہمارے یہاں عید چھوٹی عید والے دن پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ جوتیوں کا خاص طور پر جو کارخانے ہوتے ہیں، یا اور کپڑے وغیرہ کے جو کارخانے ہوتے ہیں، ان کا عید والے دن جب آخری دن آتے ہیں عید کے، تو پھر جتنی عیدی اکٹھی ہوتی ہے اس میں سے سارے قرضے جو لوگوں کو دینے ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ سب کو حساب پورا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حدیث پاک میں ہے مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا، بر وقت پیسے نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ ہم پیسے کھینچ کے رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا کتنے دنوں میں؟ 3 دن کے اندر اندر صدقہ کر دوں، صرف اتنا مال اپنے پاس رکھوں جتنا میں نے کسی کو قرض دینا۔ قرض کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ میں حاجی صاحب ہر سال حج کروں، ہر سال عمرے کروں، لیکن جن غریبوں کا قرض لیا ہوا ہے، جن کا پیسہ دبایا ہوا ہے، ان کو پیسہ نہ واپس کروں۔ یہ نہیں، جن کا مال لیا ہوا پہلے ان کو کلیئر کرو، پہلے اپنے قرض کو ادا کرو، اس کے بعد صدقہ خیرات کرو، اس کے بعد نوافل ادا کرو، اس کے بعد دیگر معاملات کرو۔ پہلے کیا کرو؟ اپنا قرض ادا کرو۔ آقا علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے، اور اصحاب صفہ کے اوپر آقا علیہ السلام کس قدر مہربان تھے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام جب دیکھتے تھے نا کہ کئی دن ہو گئے ہیں، ان بیچاروں کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں آیا، ان کے لیے فاقہ چل رہا ہے، تو صحابہ کرام میں اصحاب صفہ کو تقسیم کر دیتے تھے کہ 2 تو لے جا، 2 تو لے جا، ان 3 کو تو کھلا دے، ان 4 کو تو لے جا۔ اس طرح اصحاب صفہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کو صحابہ کرام کے ساتھ بھیج دیتے تھے کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ۔ اور بعض دفعہ خود، حالانکہ آقا علیہ السلام خود کس طرح زندگی گزارتے تھے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سادگی، اور کچھ بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی جتنا ہوتا تھا اس کے اعتبار سے اصحاب صفہ کو بھی کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے، یہ بھی میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ دین کی تعلیم کے لیے خاص تھے، کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف آقا سے حدیثیں سنتے تھے، اور آج انہی کی حدیثیں آج ہم ممبروں کے اوپر آپ کو سناتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے۔ اگر یہ بھی کاروبار کرنے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے آج اتنی حدیثیں ہمیں نہ پتہ چلتی جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ چھوڑ کر فقر و فاقہ میں دین سیکھ کر ہمیں عطا کیا۔ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگی تھی کہ میں پیٹ کے بل لیٹ گیا، اور میرے پاس سے جب حضرت ابو بکر صدیق گزرے، حضرت عمر فاروق گزرے، تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے ان سے گفتگو کی، مسئلہ پوچھا، تاکہ وہ خود میری بھوک کا احساس کر کر وہ مجھے کچھ کھلا دے۔ خوددار تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب صفہ کی یہی تعریف بیان کی کہ لوگوں کے پیچھے لپکتے نہیں کہ مجھے دو مجھے دو۔ یہ آج بھی آپ دیکھ لیں الحمدللہ علماء کی، ائمہ مساجد کی، مدارس والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب دین سیکھتے ہیں تو خودداری بھی سیکھتے ہیں۔ کبھی عالم دین آپ کو مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ نہیں کہے گا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح تھے، ہاتھ تنگ تھا، بھوک فاقہ تھا، تو مسئلہ پوچھا، وہ جواب دے کر چلے گئے۔ پھر جب لیٹے تو آقا علیہ السلام نے آپ کو جب اٹھایا تو مسکرا اٹھے کہ میرا امتی بھوکا ہے، اپنے ساتھ لے گئے،
دودھ کا ایک پیالہ آیا. دودھ کا کتنا؟ ایک پیالہ ہے. بخاری شریف کی ایک لمبی طویل حدیث پاک ہے جس کا میں خلاصہ کر رہا ہوں. دودھ کا ایک پیالہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو آسرا ہو جائے گا ایک پیالہ دودھ کا پی کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے اور بھی لوگوں کو بلا لے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا ایک پیالہ ہے کون کون پیے گا، لیکن خیر آقا کا حکم تھا. اور بھی بیچارے جو فاقے والے تھے ان کو بھی بلا لیا. اب سب سے پہلے جس کو دیا کہا پیو. حضرت ابو ہریرہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یار پتہ نہیں بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. اس نے پیٹ بھر کر پیا. پھر دوسرے کو دیا، اس نے بھی ایک پیالے سے پیٹ بھر لیا. دودھ ویسے کا ویسا ہی ہے، دودھ اتنے کا اتنا ہی ہے. چلتے چلتے سب نے پی لیا. پھر جب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو سرکار نے مسکرا کے کہا اے ابو ہریرہ پی. اللہ اے ابو ہریرہ پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیٹ بھر کر پیا. سرکار نے فرمایا اور پی. فرمایا اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے نکلنے والا ہو، یعنی فل، جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھر کر پی لیا اور پی لیا. تو پھر جب میں نے تھک گیا کہ بس اس کے علاوہ نہیں پی سکتا تو پھر آقا علیہ السلام نے پیا تو وہ پیالے کا دودھ جو تھا وہ ختم ہوا. یہ کیا تھی؟ یہ آقا علیہ السلام کی دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے محبت تھی کہ ان کا خیال رکھتے تھے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاص ہوئے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے مناقب امام اعظم، اس کی صفحہ نمبر 211 میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف. یہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ آپ بھی ہو سکتا ہے کئی ان کو نہ پتہ ہو، خاص طور پر جن کو دین کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا، کہ امام ابو حنیفہ کے بہترین جو شاگرد تھے جنہوں نے فقہ حنفی کو آگے لے کر چلے اور اس کو پروان چڑھایا، اس میں سے ایک امام ابو یوسف بھی تھے. بڑے غریب تھے. تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ آپ کو لے کر امام ابو حنیفہ کی محفل میں لے کے آئے. غریب تھے لیکن اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے امام ابو حنیفہ کی محفل میں لے کر آئے، آپ کی مجلس میں بٹھایا. پھر اپنے بیٹے کو کہا ہے یوسف امام ابو حنیفہ کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا، ادب سکھائے. تھے غریب، علم نہیں تھا لیکن کیا تھا؟ علماء کا ادب. یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، میرا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا نا کہ جو علماء کا بڑا ادب کرتے ہیں، اولیاء کا بڑا ادب کرتے ہیں، بزرگان دین کا بہت ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی عالم دین اور دیندار بناتا ہے. جو علماء کے بدبخت ہوتے ہیں، جو علماء کی گستاخ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی سیکولر لبرل پیدا ہوگی. جو اپنی اولاد کو آداب سکھاتے ہیں، بڑوں کے، بزرگوں کے، بڑوں کے آگے بولنا نہیں سکھاتے، بڑوں کی بات ماننا سکھاتے ہیں، کل کو ان کی اولاد ان کا بھی ادب کرتی ہے. امام ابو یوسف سے کیا کہا اس کے والد نے کہ آپ نے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. امام ابو یوسف جو تھے وہ بیٹھے تو بڑا پسند آیا، دین کی باتیں بڑی اچھی لگیں، حدیثیں سنی، بڑا ذوق تازہ ہوا. تو آپ مسلسل بیٹھنا شروع ہو گئے. تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا وہ محفل تو بڑی اعلیٰ ہے اور امام ابو حنیفہ تو بڑے عظیم امام ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ہم غریب ہیں، ہم اس قابل کہاں کہ ان کی محافل میں بیٹھیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں. تو تم نہ جایا کرو بیٹا، ہم بہت غریب ہیں. امام ابو یوسف جو تھے وہ رک گئے. امام اعظم نے جب پوچھا کہ تم اب آتے کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے روک دیا کہ ہماری یہ شان نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم آؤ.
امام ابو یوسف جو تھے وہ گئے، جب جانے لگے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلی جو تھی درہموں کی وہ امام یوسف کو عطا کر دی اور فرمایا تم آتے رہو، تمہارا جو خرچہ ہوگا، تمہاری جو کفالت ہوگی وہ میں کرتا رہوں گا۔ یعنی تم دین سیکھو، تم دنیاوی کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر چند درہم نہ کماؤ، تمہاری کفالت کیا میں کروں گا۔ اس کے بعد آپ امام یوسف کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے ختم بھی ہوئے ہیں یا نہیں، اور امام ابو حنیفہ مجھے اور عطا فرما دیتے تھے، عطا کرتے گئے، یہاں تک کہ جب میں نے دین سیکھا، جب میں نے دین کو مکمل پڑھا لیا تو دین بھی مکمل ہو گیا اور میں خوشحال بھی ہو گیا۔ اور یہ وہی امام ابو یوسف تھے جو استاد بنے امام محمد کے، اور امام محمد استاد بنے امام شافعی کے، اور امام شافعی استاد بنے امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل استاد بنے امام بخاری کے، اور امام بخاری استاد بنے ہزاروں محدثین کے۔ ایک بندے کو تیار کیا۔ پتہ نہیں آج ہمارے پاس بھی کئی ایسے علمی ہیرے ہوں جو بیچارے بھوک کی وجہ سے دین نہ سیکھ سکتے ہوں، ہم میں سے کوئی ان کی کفالت کر لے، اس کو کہے کہ یار آپ پڑھو، جتنی کتابیں چاہیے ہوں گی میں دوں گا، ہو سکتا ہے وہ دین سیکھ کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، پتہ نہیں کئیوں کو آگے دین سکھائے، کئی مدارس بنا دے۔ اسی طرح آپ کئی علماء کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لیں، امام مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے تھے، اینٹیں اٹھاتے تھے اور رات کو دین سیکھتے تھے، اور ہندوستان کے مفتی اعظم بنے، بڑے مفتی بن گئے، محنت کی۔ اسی طرح آج بھی کئیوں کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لیں، غربت کے ساتھ دین سیکھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اور ان کے پیچھے ہم جیسے آپ جیسے احباب ہوتے ہیں جو ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ان کو اخراجات دے دیتے ہیں، جو مدارس کو چلاتے ہیں، جو مدارس کے طلباء کو کھانے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے صدقے آپ کو عطا کر رہا ہو۔ اگر آپ کسی مدرسے میں دیتے ہیں تو یہ فخر کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا اور اچھے کام میں خرچ کرنے کا بھی جذبہ دے دیا کہ آپ کے کھا کر، آپ کے پلے سے کھا کر ایک بندہ جو ہے وہ قوت حاصل کر کر پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو قرآن دے دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کا دیا ہوا قرآن وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھے گا، اور وہ سارے کا سارا اس کا خاکہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، اور آپ کے دیے ہوئے قرآن سے اس نے حفظ کر کر آگے پتہ نہیں کئیوں کو حفظ کروائے گا۔ کس قدر فضیلت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ اسی طرح جب کبھی خوشی ہوتی تھی، آپ کی سیرت میں لکھا ہے آپ طلباء کو کھانا کھلاتے تھے، اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ امیر اہل سنت الحمدللہ مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ہم جب مفتی کورس کر رہے تھے تو امیر اہل سنت جب اپنا اونٹ ذبح کرتے تھے تو وہ تیسرے دن عصر کے وقت کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو طلباء ہوتے تھے وہ کھالیں اکٹھی کرنی چلے جاتے تھے، تو وہ دعوت اسلامی کے لیے کھالیں اکٹھی کرتے تھے۔ امیر اہل سنت ان کے لیے اپنا اونٹ جو تھا وہ تیسرے دن آخری دن عصر کی نماز کے قریب ذبح کرتے تھے، اور پھر اس اونٹ کے گوشت کے تکے اور اچھے ایسی غذا بنا کر خوبصورت انداز میں طلباء کو کھانا کھلاتے تھے کہ یہ میرے طلباء جو ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے دینی طلباء کو خرچ کرنے کی، ان کو کھلانے پلانے کی، ان کے اخراجات اٹھانے کی، مدارس کے اخراجات اٹھانے کی۔ اس لیے میرا موضوع یہی تھا کہ دینی طلباء پر خرچ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ہزاروں مدارس،
ہزاروں جامعات چلا رہی ہے اور ہزاروں لاکھوں حفاظ اور علماء یہ بن رہے ہیں اور بن بھی چکے ہیں، پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان سے جا کر درس نظامی کر دوسرے ممالک میں امام بھی بنے ہیں، استاد بھی بنے ہیں، دین کا جو ہے وہ تعلیم تعلم کو بھی ابھی تک چلا رہے ہیں۔ یہ کس کے صدقے سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہی یہ توفیق بخشی کہ آپ دعوت اسلامی میں اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے نافلہ جو ہے وہ صدقات دیتے ہیں، جس سے مدارس اور جامعات چل رہے ہیں۔ ہمیں کوئی باہر سے فنڈنگ نہیں آتی، نہ ہی ہم معاذ اللہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرامن ایک تحریک ہیں جس کا کام دین کو عام کرنا ہے۔ امیر اہل سنت نے ایک ہی سوچ دی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو آج یہ 7 تاریخ کو ٹیلی تھون دعوت اسلامی کرتی ہے کہ 10,000 روپیہ ایک یونٹ، 10,000 پاکستانی ایک یونٹ آپ جو پیسہ دیں گے وہ صرف مسجد اور مدارس اور جامعہ میں لگے گا۔ جتنے بھی دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات ہیں صرف ان میں دینی طلباء میں لگے گا۔ آپ اس نیت سے دیں کہ دین کا نظام جو ہے یہ چلتا رہے، اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا میں فلاں مدرسے میں دیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تو بھی دیتے رہنا، کسی کو نیکی کی دعوت دے دینا۔ یا اگر میرے پاس پیسہ نہیں، میں کسی کو کہہ دوں کہ یار یہ دعوت اسلامی کو دیا کرو۔ تو حدیث پاک میں جب کسی صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ نہیں، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اسے اونٹ دے سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کی دعوت دے، جو اس کی طرف رہبری کرے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آپ اپنی اولادوں کو بھی کہہ کر جائیں، ہر نیکی چھپانے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی خاص فرد کی، خاص مدرسے کی آپ نگرانی کر رہے ہیں، اس میں دے رہے ہیں، تو لوگوں سے چھپائیں، لیکن اپنے بعد والی نسلوں کو یہ وصیت کر جائیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو بھی نہ پتہ چلے، وہ جیسے ہی مرتا ہے وہ سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا صدقہ جاریہ والا کام جو ہے وہ جاری رکھنے کی سوچ رکھی جائے، اور اپنی اولادوں کو بھی کہا جائے، اور خود بھی کوشش کی جائے۔ آپ دیں، آپ دعوت اسلامی کو دیں، الحمدللہ ہم اس سے بھی زیادہ مدارس اور جامعات کھولیں گے، اور یہ آپ کے ہی دیے ہوئے سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس ٹیلی تھون میں جو 7 تاریخ کو ہو رہا ہے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔